رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم علماء کرام، معزز شارکین اجلاس، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو 2 دن دعوت دین کے متعلق کچھ جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ الحمدللہ دعوت کے متعلق بہت سی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دعوت کا طریقہ کار اور دعوت کے امکانات کچھ بتا دیں تاکہ آپ لوگ جب باہر جائیں تو آپ لوگ کام کریں۔ ہم لوگوں کو دعوت کی بڑی خواہش ہے، ہم لوگ ہر ایک چاہتے ہیں کہ دعوت کا کام کریں، لیکن آگے نہیں بڑھتے۔ آپ کو اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کی 6 آیت میں کہتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، شاید یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ جب تک ہمیں مدعو قوم کی فکر نہیں ہوگی اور ان کی تڑپ نہیں ہوگی کہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، آپ کبھی بھی دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ آپ کے قریب کوئی غیر مسلم کھڑا ہوا ہوگا، آپ سے یا آپ کے ساتھ کوئی سفر کرتا ہوگا، اگر آپ کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں اس کو اسلام کی طرف دعوت دوں تو آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ کب آپ کے اندر دعوت دینے کی فکر آئے گی؟ جب آپ سوچیں گے کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا، اس لیے اس کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہم لوگ جب اس فیلڈ میں اترے تو اس وقت جامعہ دارالسلام کے شیخ الحدیث مولانا دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ فیلڈ ورک دیکھنے کے لیے بنگلور آئے۔ تو ہم لوگ بنگلور میں ایک پارک میں شیخ کو فجر کے بعد لے کے گئے، تو یہ ایک آدمی، ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو میں کچھ اسلام کے بارے میں بتایا۔ شیخ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں چیزیں اس کو سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد ایک 20 منٹ آدھا گھنٹے کا وقفہ، سمجھانے کے بعد وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے شیخ سے کہا کہ شیخ آپ ان کو کلمہ پڑھائیے، تو فوراً ہمارے استاذ محترم پوچھنے لگے کہ ان کو پوچھئے کہ وہ کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے سوال یہ کہ کیا واقعی تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، میں واقعی معنوں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ سوال کیے کہ تم کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ ایک آدھے گھنٹے میں اس کو جب اسلام کے بارے میں بتایا گیا، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بتایا گیا، جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا گیا، تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھے مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں جنت جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تڑپ کہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں اور ان کو جنت کی طرف دعوت دیں، جب تک یہ تڑپ نہیں ہوگی ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ دعوت کے لیے بہت زیادہ مشکل طریقہ کار کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا، قرآنی آیات کو پڑھ کر سنانا. دعوت میں یہی بہت اہم ہے، قرآنی آیات کو پڑھ کر سنانا. آپ سورہ اخلاص، آیت الکرسی، ایسی بہت سی چیزیں آپ ان کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں. کیسے آپ قرآنی آیات پڑھ کر سنائیں گے؟ عربی میں آپ اگر پڑھ کر سناتے ہیں اس کے بعد اس کا ترجمہ کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یا آپ کے مدعو کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ صرف قرآن کا ترجمہ، ان آیتوں کا ترجمہ پیش کیجئے. اس کے لیے بھی ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. 1999 میں جامعہ دارالسلام میں تدریبیہ کورس ہوا تھا، مدینہ یونیورسٹی کا تدریبیہ کورس ہوا تھا. تو اس وقت جو شیوخ آئے ہوئے تھے ان شیوخ میں سے ایک دو ہمارے ساتھ عصر کے بعد ایسے ہی باہر نکلتے تھے. تو اس وقت کچھ لوگوں سے مسلمان سے ملاقات کرتے، ان کو اسلام کے متعلق بتاتے، اور کچھ غیر مسلمین سے ملاقات کرتے، ان کو بھی اسلام کے متعلق بتاتے. تو ہم لوگ جامعہ میں گراؤنڈ کے پاس کھیت کے اندر ایک گھر ہے، وہاں پر پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے ان گھر والوں کو بٹھا کر شیخ عربی میں قرآنی آیات پڑھ کر اسلام کے بارے میں بتاتے تھے اور میں اس کا ترجمہ کرتا تھا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ دور سے یہ کتا ادھر کھڑے ہو کر بھوک رہا ہے اور ان کے گھر میں ایک مرغا تھا، وہ بانگ دے رہا ہے. تو شیخ نے کہا کہ شیطان یہاں سے بھاگ گیا اور فرشتے آئے ہوئے ہیں. تو قرآنی آیات کو پڑھ کر سنانے سے سب سے پہلے یہ اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کا کلام اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے کلام کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دل میں بات اترتی ہے. آپ 1 گھنٹہ اپنی بات بتائیں، اس کے بجائے قرآن کی ایک آیت اس کو پڑھ کر سنا دیں تو وہ قرآن کی ایک آیت آپ کے 1 گھنٹے پر بھاری پڑ جائے گی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو شیطان اس کے پاس سے بھاگ جائے گا، تو اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے تو فیصلہ لینے میں بھی اس کو آسانی ہوگی. اس لیے قرآنی آیات کو پڑھ کر سنانا یہ نبوی طریقہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اس کے بعد دعوت کے امکانات کیا ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے دعوت کے لیے بہت سے امکانات ہیں. جہاں آپ کھڑے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، سب جگہ آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز دعوت، آپ غیر مسلموں کو فردن ملاقات کر کے جو آپ دعوت دیتے ہیں، اس سے مؤثر دعوت اور کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فردن ملاقات کرتے تھے، ہر ایک شخص کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، تو آپ فیس ٹو فیس ملاقات کیجئے. ایک آدمی سے آپ ملاقات کیجئے اور ان کو اسلام کی دعوت دیجئے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کسی مسجد میں امام ہیں، وہاں آس پاس کچھ غیر مسلمین ہوں گے یا مسجد کو خود آتے ہوں گے دعائیں پڑھنے کے لیے، تو ان لوگوں کو آپ اسلام کے بارے میں بتائیے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سفر کرتے ہیں، اب یہاں سے آپ لوگ جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے بازو کوئی غیر مسلم بیٹھا رہے گا، اس کو آپ اسلام کے بارے میں بتائیے. کیسے شروعات کریں، کیسے اس کو اسلام پیش کریں. آپ ان سے پوچھئے کیا کبھی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا کبھی آپ اسلام کے متعلق کچھ پڑھے ہیں؟ کیا کبھی کوئی مسلمان دوست آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا ہے؟ ایسے کچھ بھی پوچھ کے آپ توحید، رسالت، آخرت ان کو بتا دیجئے، آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی. تو یہ جو فردن ہم ملاقات کرتے ہیں اور ان کو اسلام پیش کرتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں وہ لوگ اسلام کے متعلق جو بھی شکوک و شبہات ان کے دل میں ہیں، مسلمانوں کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں ہیں، اس کو پوچھتے ہیں. جب ہم ان کو بتا دیتے ہیں تو الحمدللہ مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ اگر اللہ چاہے تو اسلام قبول کرتے، یا نہیں تو
اسلام سے دشمنی نہیں کرتے، مسلمانوں سے دشمنی نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلمان کا دشمن بھی ہے، اسلام سے دشمنی بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے گا، اس کے بعد وہ اسلام سے دشمنی نہیں کرے گا۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، آپ لوگ کسی ایک غیر مسلم کو، ہفتے میں ایک غیر مسلم کو ملاقات کر کے اس کو اسلام پیش کرنے کے لیے نیت کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کے پاس کسی غیر مسلم کو بھیجے گا یا آپ جائیں گے جس کو آپ اسلام کے متعلق سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ایک طریقہ ہے روڈ شو، جو ہم لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں، دعوی ڈیسک۔ بازار میں یا مسجد کے سامنے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، یا ایسی جگہ جہاں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں، تو ان جگہوں پر ہم لوگ ایسے ٹیبل ڈال کر ایسے جو ہے قرآن مجید اور کچھ فولڈرز ہم لوگ رکھتے ہیں، اور کسی کو مجبور نہیں کرتے، ہاتھ پکڑ کے نہیں کھینچتے، بلکہ ادھر سے گزرتے گزرتے یہاں ایک فلیکس ہم لوگ رکھتے ہیں کہ قرآن فری دیا جائے گا، اگر آپ اسلام کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آئیے، یا یہاں پر اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کیا جائے گا۔ تو اس طرح کچھ الفاظ آپ اپنی زبان میں، تیلگو میں، انگریزی میں پرنٹ کر کے آپ اس ڈیسک میں لگا کر قرآن مجید کا ترجمہ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں فولڈرز رکھ کے کھڑے ہو جائیے، خود بخود غیر مسلمین آپ کے پاس آئیں گے، آ کر آپ سے اسلام کے متعلق پوچھیں گے۔ جو آئیں گے آپ ان کو 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ الحمدللہ اسلام کے متعلق بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو اس کا اللہ کے فضل و کرم سے اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ کئی غیر مسلمین، ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہفتے میں ایک دن، چنئی میں تو ہر دن لگاتے ہیں، اور خاص خاص موقعوں پر جب یہ ڈیسک لگاتے ہیں، دعوی ڈیسک، تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے غیر مسلمین آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 5 سال سے قرآن کی تلاش میں تھا، میں تو بچپن سے اس قرآن کے بارے میں جاننا چاہتا تھا مگر کوئی مجھے نہیں بتایا، میں میرے کئی دوستوں کو قرآن پوچھا، وہ کہہ دیے تم سب قرآن نہیں پڑھ سکتے، تم ہاتھ نہیں چھو سکتے، اگر آپ واقعی دے رہے ہیں تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ روڈ شو کے ذریعے کچھ لوگ اسلام بھی قبول کیے، سووں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا ہے، اس کے ذریعے دعوت پہنچی ہے۔ تو آپ اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو آ کے نہیں مارے گا، کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہے گا، کیونکہ آپ کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ اوٹی میں ایک مرتبہ ہم لوگ ایسے ہی روڈ شو کیے تھے، تو اس وقت کچھ لوگوں نے جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کر کمپلین کر دیا کہ یہ لوگ تبدیلی مذہب کر رہے ہیں۔ ہم لوگ سڑک پر جہاں ایک گارڈن ہے اس کے قریب یہ ڈیسک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی آتے ہیں ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جا کر پولیس اسٹیشن میں کمپلین کر دے۔ پہلے ایک پولیس آیا، اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا دیکھیے یہ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ کتاب ہے اسلام کے متعلق، اور ایسے کچھ فولڈرز تھے، ان چیزوں کو ہم دکھا کر کہے کہ دیکھیے یہ اسلام کے متعلق آج بہت سے لوگ غلط فہمی میں ہیں، اسلام کے متعلق سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا مذہب ہے، مسلمانوں کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہم ایک یونٹی کے لیے، ایک اتحاد کے لیے اسلام کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں، نہیں آپ لوگ نکال دیجئے کیونکہ ہم کو کمپلینٹ آیا ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نکال دیتے ہیں، آپ کو جیسے کمپلینٹ آیا تو ہم کو آپ لکھ کے دیجئے کہ آپ غیر قانونی کام کرتے ہیں، اس لیے یہ سٹال نکال دیجئے، ہم نکال دیں گے۔ تو اتنے میں ایک جلوس غیر مسلموں کا، ایک تہوار کا ایک جلوس جو ہے ان کے معبودوں کو لے کر 100-200 آدمی ادھر سے گزر رہے تھے، تو وہ پولیس چلا گیا۔ تو ہمارے دعات کیا کیے، اب یہاں ہمارے دعوی ڈیسک پر نہیں کھڑے بلکہ تھوڑی دور جا کر پلٹ کر کھڑے ہو گئے، یہاں گزرنے والوں کو نہ کتاب دیے نہ فولڈر دیے، کچھ نہیں۔ یہ
सीएडी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर दूर से, जब से हम ये स्टॉल डाले हुए हैं उस वक्त से दूर से खड़े होकर हमारी निगरानी कर रहे हैं। वो जुलूस जाके एक 15 मिनट के बाद दोबारा 3 पुलिस आए, आके उन्होंने कहा कि ऐसा कंप्लेंट आया है। तो हम बताए आप लिख के दीजिए, हम निकाल देते हैं। तो सीएडी डिपार्टमेंट का भी इंस्पेक्टर आया, आकर उसने कहा क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इस मकसद के लिए एक काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा कि हमने आपको देखा, मैं दूर से आपको बहुत देर से देख रहा था, निगरानी कर रहा था कि आप लोग किसी को मजबूर नहीं करते। यहाँ तक कि जब उन लोगों का जुलूस गया, जब वो लोग बड़ी तादाद में गए तो तुम लोग उन पर उनकी तरफ देखे भी नहीं, बल्कि उधर पलट कर खड़े हो गए। आपके ऊपर कोई गलती नहीं है, आप अपना काम कीजिए। तो इस तरह मौका और महल को समझकर हम दावत का काम करेंगे। अब उनका त्यौहार है, उसमें जाकर नोटिस देना, वहाँ वो लोग कसीर तादाद में क्या मंदिरों में हैं तो वहाँ जाकर नोटिस देना, या उनकी कोई सियासी इजलास चल रहा है वहाँ जाके नोटिस देना, इस तरह का अगर काम करेंगे तो वहाँ हंगामा होगा। लेकिन अगर आप संजीदगी के साथ अल्लाह से दुआ करते हुए जहाँ ऐसे किसी फितने का मौका नहीं है वहाँ पर खड़ कर दावत देंगे तो अल्लाह के फजलो करम से बहुत से लोग आपकी दावत को सुनेंगे और अगर अल्लाह चाहे तो इस्लाम भी कबूल करेंगे। उसके बाद एक मौका है इस्लामिक एग्जीबिशन। आप लोग पीस नाम का एग्जीबिशन सुने होंगे, तकरीबन 2003 से बल्कि 2004 में जो है शुरू हुआ। 10 साल चेन्नई में, फिर यहाँ विजयवाड़ा में आंध्रा में हुआ, फिर मुंबई में हुआ और इसी तरह दुबई में हुआ। डॉक्टर जाकिर नायक वगैरह उसमें आए, आप लोग उसके बारे में सुने होंगे। ये बड़े पैमाने पर हुआ है। इसमें जो है बड़े बड़े पैनल्स, तकरीबन 200 पैनल्स थे, उसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को पेश किया गया। जब वो काम रुक गया तो हम लोगों ने सोचा कि इतने बड़े पैमाने पर करने के बजाय इसको छोटे पैमाने पर हम ले जाएंगे। तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 100 पैनल्स बनाए तमिल ज़बान में। ऊपर अरबी में एक आयत होती है, उसके बाद उसका तर्जुमा तमिल में, उसके बाद अंग्रेज़ी में होता है। तो 100 पैनल्स, इसमें एक बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक उसके हालात कुरान मजीद में जो बयान किया गया हो, उसके बाद तौहीद, रिसालत, आखिरत, फिर कुरान और मॉडर्न साइंस, फिर इस्लाम में औरतों के हुकूक क्या हैं वो तमाम चीज़ें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक और आखिरत के बारे में। तो अल्लाह के फजल करम से इन सारी चीज़ों को विजुअल अंदाज में लाकर हम लोगों ने एग्जीबिशन अल्हम्दुलिल्लाह रखा। अब तक तमिलनाडु में तकरीबन 100 मकामात पर एग्जीबिशन रखे हैं। कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का एग्जीबिशन अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो हर एक एग्जीबिशन में कम से कम 500 अफराद, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 अफराद अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। यहाँ आने के बाद कोई तकरीर नहीं होती, बल्कि ये गैर मुस्लिम जब आता है, ऐसा एक हाल है, ऐसे ही जो है हम लोग लाइन से लगा देते हैं। तो शुरू में जब आता है तो एक नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझाना शुरू करते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक जब उसको समझाया जाता है तो अल्लाह के फजलो करम से इस्लाम के मुताल्लिक़ जो ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझ लेता है। उसके बाद इस्लाम के मुताल्लिक़ कुछ गलत फहमियाँ होंगी तो दावा डेस्क होता है, वहाँ उलमा किराम होते हैं, तो उलमा के पास उनको बिठा देते हैं, वो अपना सवाल करते हैं, उसके बाद उनको इस्लाम के बारे में मज़ीद बताते हैं, फिर कुरान मजीद किताबें जो भी उनको चाहिए देते हैं। अल्लाह जिन्हें चाहे उनको हिदायत भी मिलती है। तो अल्लाह के फजल करम से इतना बेहतरीन एग्जीबिशन होता है, इसके ज़रिए गैर मुस्लिमीन इतने ज़्यादा आते हैं कि कुछ गैर मुस्लिमीन जो इस्लाम से दुश्मनी करते हैं वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से करीब हुए। एक मरतबे का वाक़या मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक जगह हम लोग तमिलनाडु में वेलूर के करीब एक जगह एग्जीबिशन चलाए। बड़ा सख्त गर्मी का मौसम था, तो उस वक्त एक शादी महल में हम लोग चलाए। कुछ नौजवान
بڑی ہی دشمنی کے ساتھ ان کے چہرے سے جو ہے اسلام کی دشمنی دکھ رہی ہے. کچھ ہنگامہ کرنے کی نیت سے وہ لوگ آئے. جیسے ہی اندر آئے پاور کٹ ہو گیا, کرنٹ آف ہو گیا, تو فین بھی نہیں چل رہا تھا. تو ہمارے دائی نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ جائیے 5 منٹ کے لیے. تو بیٹھ گئے. جب کرنٹ آ گیا تو ان کو لے کر شروع سے سمجھانے لگے. تو وہ لوگ ایک تکبرانہ انداز میں سن رہے تھے. تو جب جہنم کے بارے میں بتایا گیا, جہنم کے بارے میں آیتیں آئی, تو اس وقت ہمارے دائی نے کہا کہ جب آپ لوگ اندر داخل ہوئے تو میں 5 منٹ آپ لوگوں کو ویٹ کرنے کے بولا, کیوں معلوم ہے کیا؟ وہ بولے نہیں معلوم, کرنٹ آف ہو اس لیے آپ جو ہے ویٹ کرو بولے. تو ہمارے دائی نے کہا دیکھیے اگر فین نہیں ہے تو آپ اس حال کے اندر 5 منٹ کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنی گرمی ہوتی ہے. جب میں آپ کے لیے اس گرمی کو پسند نہیں کرتا تو جہنم کی گرمی آپ کے لیے کیسے میں پسند کروں گا؟ تو میں آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. جنت یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور جہنم اللہ کا عذاب ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں. تو اب تک ایسے کھڑے ہوئے نوجوان اس کے بعد ایسے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہو گئے, اپنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. اس کے بعد غور سے سنے. پھر انہوں نے کہا کہ اب تک ہم کو اسلام کے متعلق کوئی بھی اس طرح نہیں بتایا. ہم کو جو بھی باتیں اسلام کے متعلق آئی وہ تمام باتیں غلط باتیں تھیں. آپ کے بارے میں ہم کو غلط سلط بتایا گیا, لیکن اب ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ اصل اسلام کیا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ایگزیبیشن سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. بہت سے لوگ الحمدللہ راہ راست پر آئے ہیں. اس کے بہت سے واقعات میں آپ لوگوں کو سنا سکتا ہوں, لیکن وقت بہت کم ہونے کی وجہ سے میں صرف اس ایک واقعے پر اکتفا کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے دعوت کا ایک امکان کیا ہے, شادیاں. آپ لوگوں کی طرف شادیاں ہوتی ہیں تو دعوت میں آپ لوگ غیر مسلمین کو بلاتے یا نہیں؟ مسلمان یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو مسلمان جو ہے غیر مسلمین کو اپنے شادیوں میں بلاتے جی آتے ہیں. کتنی تعداد میں آئیں گے؟ ایک شادی میں اگر 500 آدمی آتے ہیں تو اس میں غیر مسلم کتنے آئیں گے؟ 50 آئیں گے. تو 50 آدمیوں کو ہم اچھی طرح کھلا کے بھیجتے ہیں تو کیا بولیں گے وہ لوگ؟ ارے ان کی شادی میں گیا, بڑا زبردست کھانا تھا, بہت اچھی بریانی تھی, مزیدار بریانی تھی. آپ ان کے جسم کو غذا دے دیے, ان کی روح کو. تو ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے 15 سال سے زیادہ شادیوں میں یہ طریقہ رکھا ہے کہ جہاں بھی شادی ہوتی ہے, چاہے وہ بدعتیوں کی ہی کیوں نہ ہو, ہم لوگ جا کے اس میں نہیں کھاتے, لیکن ان سے اجازت لے کر ریسیپشن میں ایک سٹال لگاتے ہیں. قرآن مجید, اسلام کے متعلق کتابیں, فولڈرز رکھتے ہیں. اور اگر تقریر کا موقع ملے تو وہاں الحمدللہ ہم لوگ جب اسلامی نکاح کے بارے میں تقریر کرتے تو آخری 10 منٹ اسلام کے متعلق غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے غیر مسلمین بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے ان کو بتا دیتے ہیں. پھر اعلان کر دیتے ہیں آپ کھا کر جب واپس جائیں گے تو آپ مزید اسلام کے متعلق جاننے کے لیے کتابیں اور قرآن مجید گفٹ کے طور پر لے جائیے. اللہ کے فضل و کرم سے 100 شادیوں میں الحمدللہ ہم لوگ ہزاروں لوگوں کو دعوت دیے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں ایڈوکیٹ, ان کی جب شادی ہوئی تو بہت سے ایڈوکیٹ, بڑے بڑے ایڈوکیٹ اور ججز آئے ہوئے تھے. تو اس میں ایک جج کھا کر جب باہر نکلے تو ہم ان کو قرآن دیے, قرآن کے بارے میں سمجھا کر دیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے متعلق ادھر ادھر کچھ چیزیں پڑھا ہوں اور چند چیزیں ہمارے سلیبس میں پڑھا ہوں, لیکن اب تک مکمل قرآن کو میں اپنی زندگی میں نہ دیکھا نہ پڑھا. آج میں شادی میں آیا تو مجھے فائدہ ہوا کہ میں جو ہے یہ قرآن لے کے جا رہا ہوں. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھے. ایک مرتبہ ابھی قریب میں 3-4 مہینے پہلے ایک واقعہ کہ ایک جگہ ایک غیر مسلم ہم کو فون, وہ بھی میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا کیسے جو ہے غیر مسلم ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. فون کر کے پوچھا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. تو کوئمبتور سے ایک 40 کلومیٹر دور پر ایک بستی ہے,
وہاں پر جا کر وہ غیر مسلم بہت بڑا سیاست دان ہے، اس کے پاس جا کر الحمدللہ ہم لوگ قرآن دے. تو وہ کیا ہوا، سڑک پر اپنی گاڑی کھڑایا، بڑے جو ہے وائٹ اینڈ وائٹ کپڑے پہنا ہوا ہے، اور اس کے گلے میں ہاتھ میں سونا چاندی اتنا ہے کہ ایک عورت بھی اتنی نہیں پہن سکتی. اور اپنی پارٹی کے جو صدر ہے، جو ان کا جو سردار ہے، تو اس کا جو ہے فوٹو لگایا ہوا، اتنی بڑی انگوٹھی لگایا ہوا ہے اور مونچھ اتنی بڑی ہے. جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا، چپل نکال کر دوپہر 12 بجے چپل نکال کر سڑک پر کھڑا ہو گیا. میں چپل کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں آپ چپل پہن لیجئے. نہیں، آپ ایک مقدس کتاب دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں کیسے چپل کے ساتھ کھڑوں گا. چپل نکال کر 15 منٹ میں اس کو اسلام کے بارے میں، قرآن کیسے پڑھنا ہے، قرآن کی بنیادی تعلیم کیا ہے، توحید رسالت آخرت سمجھایا. تو 15 منٹ بھی الحمدللہ اس دھوپ میں بھی بغیر چپل کے کھڑا. جب میں اس کو قرآن دے دیا، اس کے ساتھ اور بھی اس کے لوگ 3-4 آدمی تھے، اس نے کہا چلیے ہمارے ساتھ لنچ کھا لیں گے. تو میں بولے نہیں، ہم لوگوں کو دوسرا کام ہے، جانا ہے، کم سے کم چائے پئیں گے آئیے بول کے ایک ہوٹل لے کے گیا. ہم لوگ جیسے ہی چائے پی کر باہر نکلے تو ایک مسلمان جو روٹری کلب سے تعلق ہے وہ آیا. وہ آ کر وہ سیاست دان سے ملا. میں آپ کو آپ کے گھر آنے کی بہت کوشش کیا، نہیں ہوا، یہاں مل گئے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، اس کی دعوت دینے کے لیے میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہیں پر رکا دے دیجئے. جیسے وہ رکا دیے، ہم لوگ اس مسلمان سے بات کیے کہ آپ کی بیٹی کی شادی کب ہے؟ آنے والے اتوار کو. کیا غیر مسلم اس میں آئیں گے؟ اس نے کہا ہاں، 500 سے زائد افراد آئیں گے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسے سٹال لگاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے بیٹی کی شادی میں بھی ہم لوگ سٹال لگاتے ہیں. تو بولے آپ آرام سے لگا لیجئے، اس کے لیے جگہ بنا کے دے دیتا ہوں. الحمدللہ اسی طرح ہم لوگ وہاں سٹال لگائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 300 سے زائد افراد جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور سیاست سے جو ہے تعلق تھا جن کا، ایسے لوگ بڑے بڑے لوگ جن کو ہم عام طور سے جا کے ملاقات کر کے اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے، ویسے لوگوں کو الحمدللہ 300 سے زائد افراد کو اسلام کے متعلق ہم لوگ بتائے. تو یہ شادیاں الحمدللہ ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کا. اور ہمارے غیر مسلمین ساتھی جو لوگ بھی ہیں، ان سے ہمارے تعلقات تجارتی یا دوسرے کسی بھی طریقے سے تعلقات ہوں، زندگی میں کبھی ان کو دعوت دینے کی نوبت نہیں آتی. ایسے موقعوں پر دعوت دینے سے وہ ہم سے غصہ بھی نہیں ہوتے، خفا بھی نہیں ہوتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ ایک بہترین طریقہ ہے. اس کے بعد ایک طریقہ ہے بک فیئر. آپ لوگوں کی بستیوں میں، کرنول میں، وجے واڑہ میں، ایسے بڑی بڑی جو بھی بستیاں ہیں، بک فیئرس لگتے ہیں. بک فیئر لگتا ہے نا، تو چلانے والے غیر مسلم ہوتے ہیں یا گورنمنٹ ہوتا ہے. اس میں تمام قسم کے مکتبات کو وہ لوگ سٹال دیتے ہیں. تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسلامک بک ہاؤس کے نام سے یا اسلامی مکتبات کے نام سے، یا کوئی اگر آپ کا جو ہے کوئی مکتبہ ہے، اسی مکتبے کے نام سے آپ ایک سٹال خرید سکتے ہیں. 10 دن ہوتا ہے، تو اس میں میرے خیال سے 5,000 سے 10,000 یا 12,000 کرایہ ہوگا. وہاں ہمارا مقصد تجارت نہیں ہے، بیچنا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں اکثر بک فیئر کو ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ آتے ہیں، تو ان تک اللہ کا پیغام پہنچے. آج بھی الحمدللہ تمل ناڈو میں 2 جگہوں پر ایگزیبیشن ہو رہا ہے، یہ بک فیئر ہو رہا ہے، ایک کوئمبتور میں اور ایک پدوکوٹے میں. دونوں جگہ الحمدللہ ہمارے دعات سٹال لگائے ہوئے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے غیر مسلمین بڑی دلچسپی کے ساتھ آ کر قرآن مجید اور اسلام کی کتابیں لے جاتے ہیں. شروع میں ہم لوگ قرآن جب فری دیتے تھے تو دوسرے مکتبے والے ہم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ لوگ تبدیلی مذہب کرتے ہیں. ہمیشہ ہمارے سال کے سامنے بھیڑ رہتی ہے، تجارت تو کچھ نہیں لیکن بھیڑ زیادہ رہتی ہے. تو ہم لوگوں نے جو ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے فری نہیں دیں گے بلکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں دیں گے. 200 روپے کا قرآن، یہ قرآن مجید ہے، اس کی قیمت 200 روپے ہے، تو اس کو 50 روپے میں دیتے ہیں. تو الحمدللہ جو بھی آتے ہیں ان کو اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے متعلق سمجھا کے دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہترین موقع ہے. اور بھی تقریباً 13 مواقع امکانات لکھے رکھا ہوں، وقت نہیں ہے. آخری ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے
بہت سے لوگ یہاں ائمہ ہوں گے. تو آپ لوگ کیا کیجئے، ہم لوگ الحمدللہ یہ تجربہ کیے ہیں کہ مسجد کے سامنے، چاہے اہل حدیث مسجد ہو، احناف کے مساجد ہوں، مسجد کے سامنے ایک فلیکس ہم لوگ لگا دیتے ہیں اس طرح کا. یہ جو ہے قرآن کے متعلق، اگر آپ قرآن مجید تمل میں، انگلش میں، تیلگو میں، کنڈا میں، جو بھی زبان ہے، اگر آپ اپنی زبان میں قرآن مجید پڑھنا چاہیں تو ایک نمبر نیچے دے دیجئے، اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تو اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ ہم لوگ شروع میں کوئمبتور میں جو ہے 50-60 مساجد میں لگائے. تو پہلا لاک ڈاؤن آیا، کورونا، تو لوگ ہاسپٹل جانے سے کتراتے تھے، تو وہ لوگ مسجدوں کی طرف آئے دعائیں پڑھنے کے لیے، مسجد بھی بند. تو اس نمبر پر کال کیے، تو ہم لوگوں نے کہا ہم ڈائریکٹ آپ کے گھر آتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے دونوں لاک ڈاؤن میں 1000 سے زائد فیملیز کو ہم لوگوں نے دعوت دیا. لاک ڈاؤن میں کہیں بھی کچھ کام نہیں کر سکے، لیکن ہم لوگ 1000 سے زائد گھر والوں کو ان کے گھر میں جا کے الحمدللہ اسلام پیش کیے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک طریقہ یہ اپنایا، یہ تمل میں ہے، آپ کو میں بتا دیتا ہوں. گاڑیوں میں، آٹو، کار، ایسے جو بھی گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں پر جو ہے اس طرح کا ایک فلیکس لگا دیتے ہیں. کیا آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں؟ تمام مذاہب والوں کو تحفے کے طور پر فری دیا جائے گا، یہ کانٹیکٹ نمبر ہے. تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مذاہب والوں کے لیے بول کے. صرف غیر مسلمین لکھیں گے تو اعتراضات آئیں گے، کیا تم تبدیل مذہب کر رہے ہیں، اس لیے تمام مذاہب لکھ دیتے ہیں. کوئی مسلمان فون کر کے پوچھے تو ہم بول دیتے ہیں نہیں، صرف غیر مسلموں کو ہے، آپ فلاں مکتبے سے لے لیجئے. تو اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ ہم 100 سے زائد آٹو میں یہ اسٹیکر لگائے ہیں. اللہ کے فضل سے روزانہ 5 سے 6 افراد فون کر کے قرآن مانگتے ہیں. روزانہ ہم الحمدللہ ان کی جگہ پر جا کر ان کو اسلام سمجھا کر اللہ کے فضل سے قرآن مجید دیتے ہیں. اور ایسے سٹینڈ، یہ دیکھیں یہ سٹینڈ ہے، تو اس میں قرآن مجید یا اسلام کے متعلق کتابیں، ایسی کتابیں ہم لوگ رکھ کے دکانوں میں، مسلمانوں کے دکانوں میں رکھتے ہیں. کیش کاؤنٹر میں جو ہے ایسے رکھا جاتا ہے. تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے فری قرآن، فری بکس فار یو. تو نیچے جو ہے کانٹیکٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے. تو جو بھی غیر مسلمین آتے اللہ کے فضل و کرم سے وہ دکان والے سے پوچھ کیا میں لے سکتا ہوں؟ ہاں لیجئے، اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے تو اس نمبر پہ کال کیجئے. تو اس کا فائدہ اتنا ہوا کہ روزانہ ہر ایک دکان سے 1 آدمی 2 آدمی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے ہم کو کال کرنا شروع کیے. اور خود مسلمان جس دکان میں بھی ہم نے رکھا وہ مسلمان الحمدللہ داعی بن گیا. وہاں ہم قرآن دیے ہوئے ہیں، وہ ایسے اٹھا کے نہیں دیتا. اگر آپ قرآن پڑھنا ہے 10 منٹ کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو 10-15 منٹ اللہ کے فضل سے اسلام کے متعلق بتا کر، قرآن کے متعلق بتا کر اس کو قرآن دیتا. تو ایسے بہت سے مواقع ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ غیر مسلموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے تھے. اب الحمدللہ غیر مسلمین ہم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آتے ہیں، غیر مسلمین ہمارے پاس آتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بہت سے مواقع ہیں جن میں آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. خود ہمارے آندھرا اور تلنگانہ میں الحمدللہ 10 سے زائد دعات ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے دعوت کا کام کرتے ہیں. اگر آپ لوگ مزید دعوت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ فیلڈ ورک کرنا چاہتے ہیں، کام سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے دعات سے آپ لوگ ملیے. انشاءاللہ ضرور وہ آپ کو اسلام کے متعلق، دعوت کے متعلق بتائیں گے اور آپ کو فیلڈ میں لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. جی فون نمبر لکھ دیجیے. نہیں ٹائم ہو گیا ہے. اچھا چھٹا پوائنٹ ابھی جو بتایا، یہ پوسٹرز مسجد میں اور گاڑیوں میں، اس میں سب جو ہے پوسٹرز لگاتے ہیں. اس کے بعد عید کے مواقع پر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے مواقع پر ایک چھوٹی نوٹس، اس کے اوپر ایک چاکلیٹ پن کر کے ہم لوگ غیر مسلموں کو بانٹتے ہیں. الحمدللہ اس نوٹس کو دیکھ کر ایک نوجوان اسلام قبول کیا. عید کے دن ہم لوگ دیے، ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا، فوراً اتر گیا، اسلام قبول کیا. اس کے بعد جا کے سینٹر میں پڑھ کے آیا. ابھی شادی کر کے اس کے 2-3 بچے ہیں، آٹو چلاتا ہے. تو ایک چھوٹا کام، اس کی وجہ سے اللہ اتنا بڑا فائدہ دیا.
بقرعید کے موقع پر ہم لوگ غیر مسلمین کے علاقے میں جا کر گوشت دیتے ہیں، اس کے ذریعے بھی الحمدللہ لوگ قریب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دلت قوم کے جو لوگ ہیں ان کے علاقوں کو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے اندر فیلڈ ورک کرتے ہیں۔ کوئمبتور کے قریب میٹپالیم بستی ہے، یہ وہاں ایک بڑی دیوار ہے، ایک بڑا مالدار کا گھر ہے، ادھر جو ہے ان لوگوں کا ایک علاقہ ہے، تو بیچ میں ایک دیوار، زبردست بارش ہوئی، وہ دیوار جو ہے ٹوٹ کے ان لوگوں کے اوپر گر کے 13 افراد مر گئے۔ تو وہ لوگ پولیس میں جا کے کیس کیے تو خود ان کو قید کیا گیا، وہ مالدار کو چھوڑ دیے۔ تو ان لوگوں نے 2 سال پہلے اعلان کیا کہ ہم 3000 افراد ایک ساتھ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے، ایک ساتھ 3000 افراد جو ہے اسلام قبول کریں۔ تو جس دن وہ لوگ اعلان کیے اس دن پوری پولیس کی فوج وہاں آ کر اس بستی میں کھڑی ہو گئی۔ تو ہمارے دعات ہم لوگ کیا کیے، وہاں پر اتنے لوگ اسلام قبول نہیں کیے بلکہ 4-5 افراد مختلف قریوں میں لوگ تھے، ادھر 10 ادھر 15 ادھر 5 آدمی، ایسے الحمدللہ اس دن 200 تقریباً 100 سے 200 افراد الحمدللہ اسلام قبول کیے، اور ابھی بھی الحمدللہ لوگ اسلام قبول کرتے آ رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سے مواقع ہیں، ان مواقع کو آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ غنیمت جان کر دعوت کا کام کیجئے۔ انشاءاللہ اور کبھی موقع ملے تو اور بھی جو بھی مواقع ہیں ان تمام چیزوں نہیں ضرورت نہیں بس ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد ذمہ داروں کا اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہم کو یہ بہترین موقع فراہم کیے۔ اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول کرے اور ہم سب کو درگزر کرے۔